عطا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ظہیر بھائی دیکھیں، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ پہ ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کبھی کبھی مصرے اچھے پڑھے جاتے ہیں، جب واقعی میں شاعری ہوتی ہے، تب آپ حضرات بول دیجیے کریں، ہے کہ نہیں؟ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ اور علی بھائی دیکھیں، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، یہ ہے شاعری۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ حضرات، آج ہماری قوم مسلم پر جو پریشانیوں کا دور گزر رہا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آئے دن ہم پر آ رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں ہم نے خدا کو بھلا دیا، فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قوانین رسول کو درکنار کر دیا، ہم نے اپنے اکابرین اور اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا، دنیا داری میں آ گئے، نماز و روزہ کو چھوڑ بیٹھے، غیبت چغل خوری ایک دوسرے کی برائیوں میں پڑ گئے، اخبار پڑھنے اور موبائل چلانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے اس مقدس کلام کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا کہ جو کلام ہماری اور آپ کی 1400 سال سے رہبری کر رہا ہے، اس کو بھول بیٹھے، نمازوں کو چھوڑ دیا، روزہ اور زکوٰۃ کی طرف سے ہم نے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرات، ابھی بھی وقت ہے ہم لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، ورنہ کل قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرات، آج کی اس بزم محبت میں خاکسار کا ایک پیغام لے کے جائیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو تمام مصائب سے دور رہنا ہے، پریشانیوں سے دور رہنا ہے، تو ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند ہونا ہوگا، ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ سے ہمیں اپنے دلوں کو آباد کرنا ہوگا، خدا کا خوف دل میں بسانا ہوگا، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دیکھیے حضرات، ابھی آپ حضرات نے چائے پی، تو اب خطیب الہند حضرت علامہ مفتی عاقل رضا مصباحی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ بالکل ذہن کو متوجہ رکھیں، سنیں گے آپ حضرات؟ کون کون سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سارے لوگ، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاجی فقیر صاحب، آپ کی جو ہے پرمیشن بہت ضروری ہے کہ نہیں؟ جب آپ بولتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ بہرکیف حضرات، بس ان سے خطیب الہند حضرت علامہ مفتی عاقل رضا صاحب قبلہ سے پہلے میں بس 6-7 منٹ کی تقریر کے لیے آواز دے رہا ہوں حضرت مولانا آصف رضا امجدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں، نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں، غوث اعظم با منے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ میرے امام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو،
کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ میرے امام نے دوسرے مقام پر فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ ان کے بھائی علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، اور بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ یہ آپ صبح و شام پڑھا کریں، جب صبح ہوتی ہے اس وقت میں دو فرشتے آتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کون بندہ میری عبادت کر رہا ہے۔ جس گھر میں رب کی عبادتیں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی 2 روز قبل جو شب گزری ہے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے، اس شب کو شب رحمت کہا جاتا ہے، وہ رحمت کی شب ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا جب شب برات آتی ہے اس شب میں رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ بہت گناہگار ہے، ہم لوگ بہت گناہگار ہیں، ہم لوگ بہت سیاہ کار ہیں، ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، ہمارے پاس روزے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے سبب میں ہم نبی پاک علیہ السلام کو اپنا منہ دکھا سکے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہمیں شب برات عطا فرمائی، ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ اے بندے تو اگر میری بندگی میں آنا چاہتا ہے، اگر تو یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ تو عبداللہ ہے یعنی میرا بندہ ہے، تب تجھے میرے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، تجھے نماز بھی پڑھنی ہوگی، تجھے روزہ بھی رکھنا ہوگا، تجھے عبادتیں بھی کرنی ہوں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا کہ اے لوگو جب تم گناہگار ہو جاؤ، جب تمہارے پاس گناہ زیادہ ہو جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ جو گناہگار ہے وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ نہیں، میرا رب فرماتا ہے میرا رب رحیم ہے، رحمان ہے۔ جہاں پر میرا رب جبار اور قہار ہے وہیں پر میرا رب رحیم اور رحمان بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم گناہگار ہو جاؤ تو میری بارگاہ میں توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا، اور آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دو، پتہ لگ جائے گا کہ بندے کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کہ بندہ جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ اپنا محاسبہ کرے کہ پہلے توبہ سے پہلے وہ کیا کرتا تھا، مثلا نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، عبادت نہیں کرتا تھا۔ جب سے اس نے رب کے حضور توبہ کی ہے اب وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اب وہ نمازیں پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی، روزہ رکھے گا اس کا روزہ بھی قبول ہوگا، جو عبادت کرے گا وہ عبادت قبول ہوگی۔ ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم پر طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ پریشانی آ گئی، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، مگر ہم نے کبھی اپنا محاسبہ نہ کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بھی قائم رکھنی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ بھی رکھنا ہے، ایمان لانے کے بعد عبادتیں بھی کرنی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہم دین سے دور ہو گئے، جب ہم دین سے دور ہو گئے تو ہم پر مصیبتیں آ گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ اشارہ دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اگر تم گناہگار ہو جاؤ تو میری بارگاہ میں توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول فرما لوں گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی خامی